کچھ مسائل کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس تحریراً آ جاتے ہیں. تو ان میں ایک ہے لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں کیا کیا جائے, اور اس میں پہلی چیز تو خود آیت اللہ بہجت نے ہی بتائی ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہو, لڑکوں کی شادی کا مسئلہ ہو, اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کو ہدیہ کیا جائے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, یاسین پڑھنے کے بعد اس کو ہدیہ کیا جائے حضرت زہرا کو, تو یہ انتہائی مجرب ہے شادیوں کے سلسلے میں. آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے. اور علامہ ابو الحسن مرتضوی اصفہانی جو عملیات کے سلسلے میں کافی مشہور ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ باطہارت ہو کر یہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی اور ایک ہی نشست میں پڑھی جائے, ایک ہی نشست میں. اور ایک ہی نشست میں ایک دفعہ سورہ یاسین نہیں پڑھنی بلکہ 5 بار سورہ یاسین پڑھنی, لیکن پڑھنا ایک ہی نشست میں, اس میں گیپ نہیں دے سکتے. اور اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی, اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو اس بات کے خواہاں ہیں وہ خود اس عمل کو انجام دیں. کسی اور, ویسے تو کوئی اور بھی چاہے تو ماں باپ یا کوئی جو اور افراد ہیں گھر کے, وہ بھی کسی کی شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں, لیکن اصلاً یہ انہی کے کرنے کا عمل ہے کہ جو کہ صاحب معاملہ ہے. 5 بار پڑھنی ہے, باطہارت پڑھنی ہے, اور ایک ہی جگہ پر پڑھنی ہے, اور اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی. اور اگر اس کو جب تک مدعا روزانہ 5 بار سورہ یاسین پڑھنے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی ظاہر ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں کر رہے کہ بس ہم نے انگوٹھی رگڑی اور جین حاضر ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے. ظاہر ہے کچھ دن بھی اگر اس کام کو کرنا پڑے تو اس میں کرنے میں کون سی ایسی قباحت ہے, لیکن انتہائی مجرب ہے. جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سب کے سب افراد ماشاءاللہ شادی شدہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال اس عمل کو ضرور وہ افراد انجام دیں کہ جو کہ اس لحاظ سے میں نے کہا کہ صاحب معاملہ. البتہ اس دوران کوئی بات نہیں کرنی. اگر اس دوران کوئی بات چیت کی تو سمجھیں کہ وہ عمل نل اینڈ وائڈ ہو گیا اور آپ کو اس عمل کو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ مسئلہ. اچھا, یہی علامہ ابو الحسن مرتضوی اصفہانی فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے سلسلے ہی میں اگر سورہ طٰہٰ کو 3 بار باطہارت ہو کر سورہ طٰہٰ پڑھی جائے, وَيُشْتَرِطُ فِي اتحاد الزمان والمکان, وہی جگہ ہو اور وہی وقت ہو, اور 3 بار اس کو پڑھنا ہے, اور 7 روز تک اس عمل کی تکرار کرنی, 7 روز تک. بہت سے علماء نے فرمایا کہ 40 روز تک اس عمل کی تکرار کرنی, یعنی 3 دفعہ سورہ طٰہٰ باطہارت ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت کا تعین کریں, یعنی جس وقت پہ آج آپ نے پڑھی ہے اسی وقت پہ کل بھی پڑھیں اور اسی وقت پہ پرسوں بھی پڑھیں. یا تو اس طرح 7 روز تک ہو یا 40 روز بھی بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس عمل کو جو ہے وہ انجام دیا جائے, اور تو انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح سے تیسری چیز جو آیت اللہ بہجتی نے بتائی ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے, جو سورہ قصص کی آیت نمبر 24. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو آپ کے سامنے ہے. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ. اچھا, یہ جو ہے اصل میں یہ آیت ہے حضرت موسیٰ سے متعلق. حضرت موسیٰ جب فرعون کے مظالم سے گھبرا کر اور بچتے بچاتے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کسی طریقے سے وہ فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کر لیں, تو یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں چپلیں تک نہ رہی تھیں حضرت موسیٰ کی, اور پاؤں میں چھالے اور آبلے پڑ گئے تھے پیدل چل چل کے فرعون کے مظالم سے جو گھبرا کر وہاں سے چلے تھے. اس کے بعد ایک جگہ حضرت موسیٰ آئے, دیکھا کہ ایک کنویں سے کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں, چرواہے حضرات. دور کونے میں ایک جگہ پر 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی جو کہ شرم و حیا کے باعث پانی بھرنے کے لیے آ نہیں رہی, کیونکہ چرواہے اپنی بکریوں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہیں.
حضرت موسیٰ دونوں خواتین کے پاس گئے، لڑکیوں کے پاس، اور کہا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہم شرم و حیا کی وجہ سے ان چرواہوں کے پاس نہیں جا رہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ گئے اور پانی اس میں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا۔ فسقى لهما، حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، اس کے بعد ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے۔ فقال رب، پھر کہا کہ پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو نے جو کچھ مجھ پر نازل کرنا ہے اس کا میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ خود بھی چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، اور ایسی شرم و حیا اور عفت مآب خواتین، تو چاہا کہ میری شادی ان سے ہو جائے۔ وہ دونوں خواتین بہرحال اس کے بعد حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ دونوں، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ آگے آگے چلے کہ ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے کہ ان کے جسموں پہ نگاہ نہ پڑے، تو ان کی شرافت اور دیانت کا تذکرہ جب حضرت شعیب سے جا کر کیا تو حضرت شعیب نے پھر وہ پوری تفصیل ہے کہ کس طرح سے کتنے سالوں کے لیے اپنے پاس ان کو خدمت گزاری کے لیے رکھ لیا اور وعدہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی ان دونوں میں سے، تو اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ بعض اوقات والدین بڑی بیٹی کی وجہ سے بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ان کے پہلے بھی رشتے آ جائیں، تو حضرت شعیب نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت موسیٰ سے کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ والی جو دعا ہے کہ اس وقت ان کے دل میں ایک انکلینیشن ایک پیدا ہوئی تھی کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، اس لحاظ سے پروردگار سے ایک دعا کی، تو اس دعا کو اگر کوئی کثرت کے ساتھ پڑھے، جو قرآن کی آیت ہے، یہ جو حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، آیت اللہ بہجت نے کہا کہ جو بھی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو پالے گا، بامراد ہو جائے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آیت اللہ بہجت نے ایک چیز اور بھی فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ سورہ فرقان کی یہ 74ویں آیت پڑھی جائے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ والی آیت زیادہ سے زیادہ، جو سورہ فرقان کی 74ویں آیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اچھا اب ایک عمل جو ہے وہ ایک اور ہے جو بتایا گیا ہے علماء نے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو نماز جعفر تیار پڑھنا، یہ بھی بہت ہی مجرب، نماز جعفر تیار پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد 2 دعائیں پڑھنی۔ ایک وہ دعا ہے کہ جو کہ زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے ذکر کی ہے، اور یہ جو 2 دعائیں ہیں، پہلی دعا یہ ہے اور دوسری دعا یہ ہے، اور یہ دونوں دعائیں ہم نے فوٹو کاپی کروا کر نیچے رکھوا دی ہیں، آپ میں سے ہر کوئی ایک ایک پیج وہاں سے لے جائے، یہ دونوں دعائیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ عمل آپ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ عمل یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں پہلے نماز جعفر تیار پڑھنی ہے، اس کے بعد زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے جو دعا، ایک چھوٹی دعا ہے جو اس سے پہلے آپ نے دیکھی، یہ والی دعا یا عدتی عند شدتی والی، یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسری ایک طویل دعا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ بس یہ اتنی ہے جو آپ کو نظر آ رہی، یہ ہم نے فوٹو کاپی کروا کے دونوں دعائیں وہاں پر رکھوا دی۔ یہ دونوں دعائیں پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا، اور سجدے میں جا کر رونے کی کوشش کرنا، اور جس وقت آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ خاص موقع ہوگا کہ اپنی شادی کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ وہ دعا ضرور ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ، یہ تو آپ کو تو خیر تھوڑی سی دیر کے لیے رونا ہے سجدے میں، اس کے بعد جس سے ہوگی اس کو پھر پتہ نہیں کب تک رونا ہوگا، لیکن بہرحال یہ روایت میں کہ اس وقت تھوڑی سی دیر کہ جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بس وہ بیسٹ موقع ہے اس دعا کو کرنے کا، اس وقت پھر اپنی شادی کے سلسلے میں دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک آخری عمل اس سلسلے میں اور بیان کر دیا جائے، اور وہ تقریباً ہر شہزادی کے جو ایام چل رہے ہیں اس لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ اب تو تاکید ہو گئی ہے۔ پہلے تو ایام فاطمیہ پہ منائے بھی نہیں جاتے تھے اور اس کا رواج نہیں تھا، صرف ایران عراق میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن اب مجتہدین کی طرف سے جو تاکیدات آئی ہیں اس کے لحاظ سے بہت زیادہ چیز خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر عام ہوتی جا رہی۔ تو بہرحال ایک سوال پوچھا گیا تھا، ہاں ایک پہلے تیسری ایک چیز اور بھی لکھ لیجیے، وہ تیسری جو دعا ہے جو قرآن کے اصل میں آیت ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے۔ یہ بھی زیادہ سے زیادہ اگر پڑھی جائے تو بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اور اس دعا کو اگر نمازوں کے قنوت میں بھی پڑھا جائے تو انشاءاللہ اپنا مدعا اور مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آخری عمل اس سلسلے کا جو آج کی حد تک بتانا ہے وہ یہ کہ آیت اللہ عبداللہ شیرازی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا آغا میری 3 بیٹیاں ہیں، شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ہیں، لیکن رشتہ کوئی نہیں آتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے گھر میں اس نیت سے ہر ہفتے، یعنی اپنی بیٹیوں کی شادی کی نیت سے ہر ہفتے ایک مجلس عزا برپا کرو اور مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور مصائب پڑھو۔ اس نے کہا کہ آغا آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ کہ میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، شادیوں کی عمریں ہو گئی ہیں۔ آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے اپنی آواز میں اور زیادہ سختی پیدا کرتے ہوئے کہا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، اور اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کرو اور مصائب محمد و آل محمد اس میں پڑھو۔ وہ شخص یہاں سے اٹھ کر گیا اور اس کے بعد ہر ہفتے ایک مجلس اس نے برپا کرنا شروع کی۔ چند مہینوں کے اندر ہی اس کی 3 بیٹیوں کے رشتے آئے اور شادیاں ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ پچھلے بھی اس کے اندر اس کے بعد ایک خاتون، اگرچہ میں نے اس میں تذکرہ کر دیا تھا کہ بہت سارے افراد کی جن کی شادیاں نہیں ہوتی، تو بہت پہلے بھی میں نے اس کے ایک جواب دیا تھا کہ وہ اس کے باوجود بھی ملول خاطر نہ ہوں۔ وہ خواتین کے جو اس دنیا میں کسی بھی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کو آخرت میں حضرت مریم کے درجے میں رکھا جائے گا۔ یعنی مقام اور عظمت کا اب اندازہ کریں کہ دنیا کی جتنی بھی محرومیاں ہیں یہ آخرت میں کتنی ہی زیادہ ملٹیپلائی ہو کر اس کا ثواب ملے گا کہ انسان سوچے گا کاش میں تمام چیزوں سے دنیا میں محروم ہی رہ جاتا، جو اس محرومیت کا جو ثواب ایک رکھا گیا ہے آخرت میں۔ تو بہت سے ایسی چیزیں خدا کی مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت یحییٰ کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی شادی نہ ہونے کا تذکرہ کیا تھا، تو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اس کا ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید حضرت عیسیٰ کے شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ نصارہ نے ان کو تو خدا کا بیٹا کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کرنے کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو تو یہ بیٹوں کا ایک سلسلہ، یعنی یہ جو شرک کے اندر مبتلا ہونے کا ایک سلسلہ جاری اور رائج ہو جائے۔ تو توحید کو بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ حضرت یحییٰ کے تجرد اور غیر شادی شدہ رہنے کی تو کافی مدح آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کی شریعتیں تھیں اس میں اس عمل غیر شادی شدہ رہنا مستحب قرار دیا گیا تھا، کچھ ایسے مفاسد شادیوں کے اندر تھے، لیکن پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے جو پیغمبر کی جو ایک شریعت جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اس میں حکم تبدیل ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کی شریعتوں میں غیر شادی شدہ رہنا مستحب تھا، تجرد کی زندگی گزارنا مستحب تھا، لیکن اب شادی شدہ ہو کر زندگی گزارنا یہ مستحب قرار پایا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی شریعت کے کچھ احکام پچھلے قبل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی